بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، خدا کا رسول، خدا کے بندوں کو ہدایت کا راستہ بتانے پر مقرر ہوا ہوں۔ ایک آدمی بولا، ہم سمجھ گئے کہ آپ ہمارے معبودوں کی برائیاں کرتے ہیں اور ہمارے مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ والوں نے آپ کو نکال دیا ہے، اس لیے آپ کا جب تک جی چاہے ہمارے یہاں مہمان کی حیثیت سے رہیں، پر ہمارے مذہب کے خلاف ایک لفظ بھی نہ کہیں۔ ہم آپ کی خدمت کریں گے اور جب تک بنو بکر کا ایک آدمی زندہ ہے آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچائے گا، پر یہ گوارا نہ کریں گے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ سن لو۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا، نہیں، ہم نہیں سنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا کہ وہ لوگ آپ کی باتیں غور اور توجہ سے سنیں، پر کوئی سننے پر تیار نہ ہوا۔ مجبور ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، زید کو ساتھ لیا اور طائف کی طرف چل دیے۔ قبیلہ بنو بکر کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں مہمان کی حیثیت سے کچھ دن قیام کریں، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ جب تم لوگ میری بات سننے سے انکار کرتے ہو تو میں کیسے تمہارے یہاں قیام کر سکوں گا۔ آپ نے 2 دن راستے میں قیام کیا اور تیسرے دن دوپہر سے پہلے ہی طائف پہنچ گئے۔ طائف بڑا شہر تھا، بڑے مندر کا کلش میلوں سے نظر آتا تھا۔ اس شہر میں قبیلہ بنی ثقیف کی حکومت تھی۔ بنو ثقیف کے سردار 3 بھائی عبدیہ، لیل، مسعود اور حبیب تھے۔ تینوں بڑے گھمنڈی اور سرکش تھے، اپنے سے زیادہ کسی کو شریف سمجھتے ہی نہیں تھے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اس دن تمام طائف بولے۔ طائف والے لات کے بڑے مندر میں بڑے بت کی پوجا کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کے ساتھ مندر آ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ مندر کے بیچ میں ایک بڑا بت جو 13 فٹ سے بھی زیادہ اونچا تھا، ایک بڑے اور اونچے چبوترے پر گڑا ہوا تھا، بہت بڑا اور بھیانک تھا۔ تمام لوگ اس کے چاروں طرف سجدے میں پڑے تھے۔ پجاری زور زور سے گھنٹے بجا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کے اس منظر کو دیکھ کر بہت کڑے۔ آپ نے دھیرے سے کہا، کاش یہ لوگ اپنے حقیقی معبود کو پہچانیں، اس کے سامنے جھکیں اور اس کی عبادت کریں۔ کچھ دیر کے بعد پوجا ختم ہو گئی۔ لوگ اٹھ اٹھ کر مندر سے نکل کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ سب کے بعد طائف کے تینوں سردار چلے۔ ان کے آگے آگے کچھ عرب سوار گھوڑوں پر بیٹھے، ان کے پیچھے 3 رئیس چلے اور ان کے پیچھے 250 سواروں کا دستہ چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے ہو کر طائف کے رئیسوں کی سواری کے جلوس دیکھتے رہے۔ جب وہ دور نکل گئے تو آپ بھی زید کے ساتھ مندر سے نکلے اور زید سے بولے، زید، یہ تینوں سردار معلوم ہوتے ہیں، آپ کا خیال صحیح لگتا ہے؟ حضور، زید نے کہا، اگر یہ سردار میری بات مان لیں تو پورا طائف مسلمان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، آؤ ان کے محل پر چلیں۔ زید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کے محل پر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے عبدیہ لیل کا محل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس چلنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ کا اس کے دروازے پر پہنچے تو 4 عربوں کو ننگی تلوار لیے پہرے پر کھڑا دیکھا۔ پہرے والوں نے ان کو دور سے ٹوکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب آ کر کہا، اپنے سرداروں سے کہو، محمد مکہ سے آیا ہے اور آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ایک پہرے والا محل کے اندر گیا اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آ کر بولا، چلیے، ہمارے مالک نے آپ کو طلب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے، زید بھی چلے۔ دونوں محل میں داخل ہوئے، اس کمرے میں پہنچے جس میں عبدیہ لیل اور اس کے دونوں بھائی مسعود اور حبیب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی تینوں بھائی حیران بھی ہوئے اور مرعوب بھی۔ تینوں نے ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دسترخوان پر آنے اور کھانے کے لیے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بیٹھ گئے اور فرمایا، اے طائف کے سرداروں، میں آپ کی اس مہربانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کروں جن کو آپ کے کانوں نے آج تک نہ سنا ہوگا۔